اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الوجہ الثانی التضمن بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوعي له الداخلي ذلك الجزء في ضمنه. لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوعہ کے جز پر، جیسے انسان ناطق پر، انسان حیوان پر، کتاب جل پر، کتاب فقط ورق پر، کتاب فقط لکھائی پر. یہ جز کیا ہے؟ الداخل ذالک الجزء فی ضمن المعنى الموضوع له. یہ جز بھی اس معنی موضوع کے ضمن میں داخل ہے اور شامل ہے. كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده، جیسے لفظ کتاب کا دلالت کرنا فقط ورق پر، او الغلاف وحده یا فقط جل پر، او الخط والنقوش وحده یا فقط لکھائی پر. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک اور مثال، وَكَدَلَالَةِ لَفْظِ الْإِنسَانِ عَلَى الْحَيْوَانِ وَحْدَهُ یا لفظ انسان کا دلالت کرنا فقط حیوانیت پر، او الناطق وحدہ یا فقط ناطقیت پر. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تضمنی ہے. درخت کو ادا کریں، ارادہ کریں فقط تنا، فقط شاخ، فقط پتے، تو یہ کیا ہے؟ تضمنی ہے. اگر مجموع درخت کو ارادہ کرے، تنے اور شاخوں اور پتوں سب کو، تطابق نہیں ہے. فَلَوْ بِعْتَ الْكِتَابَ، اگر آپ کتاب کو فروخت کریں اور مخاطب سے کہیں میں یہ کتاب آپ کو بیچ دیا، یفہم المشتری، مشتری سمجھتا ہے دخول الغلاف فیہ، اس کتاب میں جلد بھی کیا ہے؟ شامل ہے. اس کتاب میں جلد شامل ہے. اگر آپ کہیں نہیں میں جلد اپنے لیے رکھتا ہوں، میں تو کوئی کتاب ہے اس کی جلد کمزور ہے، تو وہ احتجاج کرے گا آپ کے خلاف. بھائی میں آپ سے میں نے کتاب خریدی ہے تو کتاب کے لفظ میں جلد بھی شامل ہے، آپ کیوں نہیں کریں مجھے؟ وَلَوْ أَرَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، کتاب کو بیچنے کے بعد آپ اگر چاہے ان تستثنی الغلاف، کہ جل کو استثناء کرے، دیتے وقت جل کو نہ دینا چاہیں، لَاحْتَجَّ الْمُشْتَرِي عَلَيْكَ، تو مشتری آپ کے خلاف استدلال پیش کرے گا اور احتجاج کرے گا. کیا؟ بدلالۃ لفظ الکتاب علی دخول الغلاف، بھائی لفظ کتاب دلالت کرتا ہے جل کے بھی شامل ہونے پر. آپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نہیں دے رہے، آپ میرا حق کھا رہے ہیں، اس طرح کہیں گے. تو یہ کہاں سے سمجھا؟ یہ غلط ہے، تضمنی سے سمجھا. وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةَ، اس دلالت کو دلالت تضمنی نام رکھا جائے گا. پھر ایک اور بحث کرتے ہیں کہ آیا دلالت تضمنی مستقل ہے یا دلالت مطابقی کے ضمن میں ہے اور اس کے فرع ہے؟ تو مستقل نہیں ہے، جب تک کل نہ ہو جز کہاں سے آئے گا؟ پس دلالت تضمنی فرع دلالت مطابقی ہے. وہیا، اور یہ دلالت تضمنیہ فرع، یہ فرع ہے عن دلالت المطابقیتی، دلالت مطابقی کا فرع ہے. کیوں؟ لأن الدلالت علی الجزئی بعد الدلالت علی الکل، پہلے کل پہ دلالت کرے گا تب جز سمجھ میں آ جائے گا. کل ہی نہ ہو، یہ کس چیز کا جز ہے؟ جز تب کیسے سے جب کل موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہوا دلالت مطابقی کے بغیر
دلالت تضمنی کا وجود میں آنا کیا ہے ممکن نہیں ہے. بس دلالت مطابقی تضمنی ہمیشہ دلالت مطابقی کے ضمن میں ہوتا ہے. اور آخری قسم ہے دلالت التزامی. دلالت التزامی یہ ہے لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس سے طلب نہیں کرتا اور نہ اس کے جز سے طلب کرتا ہے، بلکہ ایک ایسے معنی پیدا کرتا ہے جو لفظ کے معنی سے بالکل باہر ہے، لیکن لفظ کے معنی اور اس معنی کے درمیان خارج میں بھی تلازم ہے، آپ کے ذہن میں بھی تلازم ہے. فقط خارج میں تلازم ہو کافی نہیں ہے، فقط ذہن میں تلازم ہے یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ خارج میں تلازم ہوگا تو ذہن میں تلازم ہوگا. بس آپ کے ذہن میں معنی موصولہ اور اس معنی خارج کے درمیان ملازمہ ہے، یعنی یہ معنی موصولہ جہاں بھی ہو وہ معنی لازم بھی ساتھ ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص گاڑی فروخت کر دے تو گاڑی کی چابی کیا ہے؟ اس کا لازمہ ہے. اگر کوئی گھر فروخت کر دے تو گھر میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ ہے. اگر کوئی کھیت فروخت کر دے تو کھیت میں پانی لے جانے کا راستہ کیا ہے اور چلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ ہے. اگر کوئی کہے کھیت میں آپ کو فروخت کرتا ہوں اور راستہ نہیں دوں گا، ہوا میں اٹھ کے جاؤ، تو شاید آپ یہ کہیں یہ اپنے ماموں کو فروخت کر دو، اب یہ غریب سے راستہ نہ ہو ہم کہاں سے جائے زمین پہ. اگر کوئی کہ گھر فروخت کروں چابی نہیں دوں گا، سارے دروازہ توڑ کے اندر جاؤ، تو آپ یہی کہیں گے ہم چور بننا نہیں چاہتے ہیں، گھر آپ رکھ لیں، آپ خود بیٹھیں، کوئی معاوضہ کر کے اس گھر میں جائیں. تو لفظ گھر کا دلالت کرنا چابی پر، گاڑی کی دلالت چابی پر، زمین کا دلالت کرنا راستے پر، یہ سب کے سب دلالت التزامی ہے. راستہ اس زمین کا جز نہیں ہے، راستہ تو گاؤں کے اس جگہ سے شروع ہوتا تھا وہاں تک 1 میل تک راستہ ہو، یہ سب اس زمین کے جز ہیں، جز تو نہیں ہے، لازمہ ہے ادھر جانے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. بس جب کوئی زمین فروخت کریں تو لوگ یہی تو سوچتے ہیں جانے کا راستہ بھی مجھے فروخت کیا ہے. جب کوئی گھر فروخت کریں اس سے جانے کا راستہ بھی فروخت کیا ہے. پس دلالت التزامی میں کیا شرط ہے؟ ذہن کے اپنے ذہن میں معنی موضوع لہو اور اس معنی لازم کے درمیان ملازمہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے. بِأَن يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى مَعْنًى خَارِجٍ عَن مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ. لفظ دلالت کرے ایک ایسے معنی پر جو اس لفظ کے معنی موضوعہ سے باہر ہے، لیکن لازم للمعنی، لیکن اس معنی کا لازمہ ہے. ایسا لازمہ ہے یستتبعہ، یہ لازم اس معنی موضوعہ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے تابع بن کے رہتا ہے. استتباع الرفیق اللازمی الخارجی عن ذاتی. جس طرح سے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے ساتھ رہتا ہے، وہاں یہ دوست اس دوست کا جز بھی نہیں ہے، اس دوست کا کل بھی نہیں ہے، لیکن رہتا ہمیشہ ساتھ ہے. اس طریقے سے وہ معنی بھی اس معنی موضوع کا رفیق ہے اور ساتھ رہتا ہے اور کہیں اسے جدا نہیں ہوتا. اب چند مثالیں دیتا ہے. یہ معنی دوم معنی اول کا لازمہ ہے، جیسے چابی گھر کا لازمہ، چابی گاڑی کا لازمہ، راستہ کھیت کا لازمہ، راستہ گھر کا لازمہ. ایک آدمی کہتے ہیں بھائی مجھے ابھی ایک خط لکھنا اپنے والد کے نام، جا کر قلم لے آؤ. فرض یہ کہ بال پین مراد نہیں ہے، وہی قلم کی مراد ہے جو سیاہی میں کسی دوا کے سیاہی ڈال کر رکھتے ہیں. آپ فقط خود قلم لے کر آئے، وہ آپ کے ساتھ مار دے گا.
یہ کیا کرنا؟ دوات کہاں ہے؟ دوات کے بغیر فقط یہ قلم کیا کرنا؟ میں نے معجزہ تو نہیں دے سکتے خط لکھنے کے لیے. بس لفظ قلم کہاں؟ دوات نہیں کہا کہ دوات لے کر قلم لے آؤ کہا. لیکن یہ لفظ قلم بالالتزام دلالت کرتا ہے کہ قلم اور دوات دونوں ساتھ لے آؤ. یا کوئی کہتا ہے کھانا لے آؤ. کھانا تو حاضری میں تو لے کے نہیں آتا. کھانا لے آؤ کا لازمہ کیا ہے؟ کسی برتن میں لے آؤ اور اس کھانے کو رکھنے کے لیے کوئی چیز بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی ہتھیلی میں کوئی کھانا اٹھا کے لے آئے تو لوگ ہنسنا شروع کرے گا. کھانے کا لازمہ ایک برتن بھی ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی پانی لے آؤ، چلو پر کا پانی لے آئے، بھائی اتنے سارے گلاس مدرسے میں پڑے ہیں وہ چلو نہیں تو پانی لایا، مگر ہم کوئی چڑیا ہے یا کوئی مرغی ہے یا کوئی مرغا ہے کہ اب چلو پر کے پانی پلاتے. تو یہ سب کے سب کیا لڑتے ہیں؟ التزامیہ ہیں کہ پانی لے آؤ یعنی کوئی گلاس میں لے آؤ، کھانا لے آؤ یعنی کوئی برتن میں لے آؤ. اچھا گاڑی فروخت کریں یعنی اس گاڑی بھی دے دیں، گھر فروخت کرنا تو راستہ بھی مجھے ملنا چاہیے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دلالت التزامی ہے. کدلالت لفظ الدوات علی القلم، انہوں نے دوات کی مثال دیا، قلم کی مثال وہی ہے. دوات لے آؤ مجھے خط لکھنا ہے، اس نے 10 کلو سیاہی بھر کے لایا، قلم ایک بھی نہیں لایا تو وہ ہنسنا شروع کرے گا. جیسے لفظ دوات کا دلالت کرنا قلم پر یہ بالالتزام ہے، کیونکہ قلم نہ دوات کا کل ہے نہ دوات کا جز ہے، لیکن دوات کے ساتھ رکھا ہمیشہ. قلم بغیر دوات کے، دوات بغیر قلم کے فائدہ نہیں ہے. فلو طلب منک احد، اگر آپ سے کوئی شخص مانگے کیا؟ ان تأتیہ بدوات، کہ آپ اسے ایک دوات لا کے دے دیں. ان تأتیہ آپ دے دیں، اس شخص کو، اس احد کو کیا دیں؟ بدوات، جا کے دوات لے آؤ کہا. ولم ینص علی القلم، لیکن صراحتاً نہیں کہا قلم بھی لے آؤ، فقط کہا دوات لے آؤ میں نے ایک خط لکھنا ہے. فجئتہ بالدوات وحدہا، آپ نے ملا گری چلا کے فقط دوات لے کر آیا، اور جب اسے احتجاج کیا بھائی قلم، آپ نے قلم کا نام ہی نہیں لیا، آپ نے فقط دوات کا نام لیا، اس لیے میں نے جو آپ نے کہا وہی لے کر آیا. ولم ینص علی القلم، اس نے صراحتاً نہیں بتایا قلم لے آؤ کے سر، قلم پر تصریح نہیں کی. فجئتہ بالدوات وحدہا، آپ نے اس کے ہاتھ میں فقط دوات پکڑا دیا. لعاتبک علی ذلک، تو وہ آپ کے اوپر عتاب کرے گا، آپ پر غصہ نکالے گا اس فعل پر، علی ذلک نے فقط دوات لے آنے پر. محتجن، استدلال لائے گا آپ کے خلاف، استدلال کرتے ہوئے بأن طلب الدوات، دماغ تو ہے نا آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ دوات لے آئے تو قلم بھی لے آؤ. مگر ابھی اس کی منہ سے فارغ ہو کے شہر میں پہنچتا ہوں، ٹھیک ہے اس کے لیے تو کوئی تلازم نہیں ہے، لیکن جو شہر میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دوات کے ساتھ قلم بھی ہوتے ہیں. بأن طلب الدوات کافٍ فی الدلالۃ علی طلب القلم، دوات کا طلب کرنا آپ کے لیے کافی تھا کہ قلم کی دلالت، قلم کے طلب پر بھی یہی لفظ دلالت کرے. تو یہ کون سی دلالت ہے؟ التزامی ہے، کیونکہ قلم دوات کا لازمہ ہے. وتسمى هذه الدلالۃ الالتزامیۃ، اس دلالت کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے. التزام کی وجہ بھی وہی ہے کیونکہ اس کا لازمہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہیا دلالت التزامیہ فرع ایضا، یہ بھی فرع ہے عن الدلالت المطابقیہ، دلالت مطابقی کا فرع ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک دلالت مطابقی نہ ہو تو کون سا لازمہ؟ آپ دوات کا نام لوگے تو اس سے ذہن میں آئے گا اس کا لازمہ قلم ہے. اگر فقط چپ چاپ سے بیٹھا رہے یا کوئی اور لفظ پتھر بتائے تو
اس کو لازمہ قلم تو نہیں ہے پتھر لانے کے لازمہ. بس جب تک معنی ملزوم آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا اس کا لازمہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى، کیونکہ لفظ کا دلالت کرنا اس چیز پر جو معنی موضوع سے باہر ہے وہ بعد الدلالة على نفس المعنى الموضوع له، وہ خود معنی موضوع پر کرنے کے بعد میں اس کے لازم کو بیان کرتا ہے. جب خود آپ کے ذہن میں نہ ہو تو لازم کیسے آئے گا؟ دوات کا لفظ سنے تو قلم آپ کے ذہن میں آئے گا، اما دوات کا لفظ چیز نہ سنے تو قلم کہاں سے سنے گا آپ؟ لہذا یہ اس کا فرع ہے. پس دلالت مطابقی کا فرع دو ہے، ایک تضمنیہ ایک التزامیہ. یہ دونوں ایک دوسرے کا فرع ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دلالت التزامی حاصل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ تو شرط یہ ہے، دقت کریں یہاں پر، معنی موضوعہ اور معنی لازم خارج کے درمیان آپ کے ذہن میں تلازم ہونا چاہیے. ذہن میں تلازم کب ہوگا؟ کثرت استعمال، کثرت تکرار سے ہوگا. فرض سے ایک آدمی کسی دفتر میں کام کرتا ہے اور منشی کے تحت دوام لے آؤ، آپ قلم مثال لے کر ایک دن یہ کام کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 10 دن کیا، 15 دن کیا. اب اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد یہ ٹرین ہو جاتا ہے. جب بھی کہے قلم لے آؤ دوام لے کے آتے ہیں ساتھ، جب بھی کہے دوام لے آؤ وہ قلم بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. بس جب تک آپ کے ذہن میں قلم کے لیے دوات ضروری ہے، دوات کے لیے قلم ضروری ہے، جب تک آپ کے ذہن میں یہ رسوخ نہ ہو، مضبوط نہ ہو، آپ کے لیے دلالت التزامی حاصل نہیں ہوگی. صرف خارج میں لازم ہونا کافی نہیں ہے، وہ لازم آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے. ان دونوں کے درمیان واقعہ رابطہ ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں بھی رابطہ ہونا چاہیے. ذہن کا رابطہ کہاں سے ہوگا؟ یا زیادہ دیکھنے سے ہوگا، یا زیادہ سننے سے ہوگا، یا زیادہ کرنے سے ہوگا. بالاخرہ کسی نہ کسی افعال کے ذریعے سے یہ تلازم ذہن میں پیدا ہوگا، کثرت تکرار سے، بار بار بتانے سے. وشرط الدلالت التزامیہ، دلالت التزامیہ حاصل ہونے کے لیے شرط یہ ہے، یشترط فی هذه الدلالت الالتزامیہ، اس دلالت التزامیہ میں شرط ہے ان یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازمی، معنی موضوعہ اور معنی خارجی لازم کے درمیان جو تلازم اور تعلق اور رابطہ ہے، یہ رابطہ تلازماً ذہنیاً، یہ ایک ذہنی رابطہ ہو، فقط خارج میں ہونا کافی نہیں ہے. بہت سی 2 چیزوں کے درمیان خارج میں رابطہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ رابطہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ایک کا نام سننے سے دوسرا ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تلازماً ذہنیاً، لازم ذہنی ہو. اب وہ لازم ذہنی چاہے عقلی ہو، چاہے عادی ہو، چاہے عرفی ہو، فرق نہیں پڑتا. عقلی کی مثال کیا ہے؟ دعا اور آنکھ، یہ رابطہ ہے ذہنی ہے، عقلی ہے وہ بھی. یعنی آنکھ کا لازم عقلی کیا ہے؟ دعا ہونا، دعا اٹھنا ہے. یا لازم عرفی ہو، جیسے حاتم تائی اور جود و صفا، یہ لازم عرفی ہے، عقلی تو نہیں ہے. عقل تو نہیں کہتے کہ حاتم تائی کے کنجوس ہونا اجتماع نقض لازم آتا ہے. عقل کوئی حاتم اور جود میں کوئی تلازم نہیں ہے، عرف اور عادت میں کیا ہے؟ تلازم ہے. یا تقریر اور ممبر کے درمیان تلازم ہے. کوئی کھڑے ہو کر تو تقریر تو نہیں کرتے بڑے مجمع میں، کوئی ممبر ہوتا ہے، فلان شخص نے خطاب کیا، اس سے آپ سمجھتے کہ کوئی ممبر بھی وہاں پر ہے. کیوں؟ کیونکہ لازم عادی ہے. عام طور پر عادت یہ ہے لوگوں کے درمیان یہ خطابت کرنے کے لیے کوئی ممبر درست کرتے ہیں. جب آپ نے کہا مثلا فلان عالم نے فلان مقرر نے تقریر کی
فلاں جگہ پر اور اس موقع پر وہاں پر کوئی ممبر بھی ضرور ہے. یہ تقریر اور ممبر میں کیا تلازم ہے؟ تلازم عادی ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے. اگر کسی کو تقریر کا پتہ ہی نہ ہو، ابھی جنگل سے ہو کر آیا ہے 15 سال کے بعد، آپ اس کے فلاں عالم نے وہاں پر تقریر کی، اس کے ممبر آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس نے پہلے دیکھا ہی نہیں. اس کے ذہن میں ممبر اور تقریر کے ذمہ کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ضرورت انتظامی حاصل نہیں ہوگا. اب آپ کے لیے حاصل ہوگا. وہاں سے خارج میں تلازم ہے، صرف خارج میں تلازم ہونا کافی نہیں ہے، ذہن میں بھی تلازم ہونا چاہیے. یا اگر ان کے لیے کہے کہ امام علی علیہ السلام، تو آپ کے ذہن میں اس کا معصوم ہونا بھی آ جاتا ہے. آپ کے ذہن میں اس کا سب سے بڑا پیغمبر کے بعد عالم ہونا بھی ذہن میں. لیکن کسی صدر بش سے کہیں یہ پورے 10 صفحہ میں بڑھ دے، اس کے ذہن میں یہ نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تلازم عصمت اور حضرت کے درمیان تلازم اس ذہن میں موجود نہیں ہے. یہ وجہ ہے. بس تلازم ذہنی ہو تو دلالت انتظامی حاصل ہوتی. فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط وجود خارجی میں ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان تلازم ہونا کافی نہیں ہے جب تک اس مخاطب کے ذہن میں وجود نہ ہو. جیسے خارج میں حضرت علی علیہ السلام اور عصمت کے درمیان کیا ہے؟ تلازم ہے. ممکن بھی ہے کہ علی ہو معصوم نہ ہو، لیکن چونکہ وہ صدر بش کے ذہن میں یہ بات موجود نہیں ہے، تو آپ جتنے بھی مولا کا نام لیں اس کے ذہن میں معصوم ہونا نہیں آئے گا. بس فقط خارج میں تلازم ہونا کافی نہیں ہے. من دون رسوخ التلازم فی الذہن، وہ تلازم ذہن میں مضبوط ہوئے بغیر فقط خارج میں ہو، یہ کافی نہیں ہے دلالت التزامیہ حاصل ہونے کے لیے. وَإِلَّا، یعنی اگر فقط خارج میں تلازم ہو کہ اللہ حرف استثناء نہیں ہے، یہ شرطیہ و لائے نافیہ ہے. وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا یعنی کیا؟ یعنی وَإِلَّا يَكُنِ التَّلَازُمُ فِي الذِّهْنِ، اگر تلازم ذہن میں حاصل نہ ہو، لما حصل انتقال الذہن من المعنى الى اللازم، معنی لفظ کے سننے سے اس کے لازم کی طرف ذہن منتقل ہرگز نہیں ہوگا. یہاں تک بات ختم. بلکہ بسا اوقات خارج میں تلازم ہوتا ہی نہیں ہے، فقط ذہن میں تلازم ہوتا ہے، تو دلالت التزامی بھی اسی کے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے. جیسے اندھا اور بینا، اندھا اور بینا کے درمیان خارج میں تلازم ہے؟ نہیں ہے. اندھا ہو تو کیسے بینا ہوگا؟ وہ خارج میں. جو شخص خارج میں اندھا ہوگا وہ بینا نہیں ہو سکتا، اور جو بینا ہوا اندھا. بس اندھا پن اور بینائی میں خارج میں کوئی تلازم نہیں ہے، لیکن ذہن میں تلازم ہے. جب بھی اندھا کہیں آپ کے ذہن میں بینائی خود بتا جاتی ہے. اندھا یعنی بینائی نہیں ہے. جب بھی بینا ہے کہیں تو آپ کے ذہن میں اندھا کو خود بہت آ جاتا ہے. بس اندھا اور بینا میں ذہن میں تلازم ہے، خارج میں برعکس ہے، اصل تلازم نہیں ہے. بس فقط ذہنی تلازم کافی ہے دعوت اسلام کے لیے. ممکن ہے خارج میں تلازم نہ بھی ہو، جیسے اندھا اور بینا. یہ ایک بس شرط اول یہ ہے کہ لازم اور ملزوم کے درمیان ذہن میں تلازم ہو، فقط خارج میں ہو ذہن میں نہ ہو کافی. نمبر 2 شرط دوم یہ ہے وہ تلازم بالکل واضح اور روشن اور نمایاں ہو، ایسے 10 واسطے کے تلازم نہ ہو. تلازم واضح کیا ہے؟ لازم کی تفصیل سے شاید بعد میں بیان کریں گے. 3 قسم 4 قسم 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے ایک ہے لازم بین، ایک ہے لازم غیر بین. لازم بین کیا ہے؟ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں.
لازم بین بالمعنى الاخص، لازم بین بالمعنى الاعم. پس سب سے پہلے لازم کتنے قسمیں ہیں؟ کیا ہے؟ بین اور غیر بین. پھر بین کی دو قسمیں اور ہیں، بین بالمعنى الاخص، بین بالمعنى العام، یا یوں کہو بین خاص بین عام. اب ہم بین خاص سے شروع کرتے ہیں. لازم بین خاص کی تعریف کیا ہے؟ ملزوم کا نام سنتے ہی، ملزوم کا معنی ذہن میں آتے ہی اگر آپ قسم بھی کھائے لازم نہیں آنا چاہیے. کیوں آتے ہیں؟ مت آؤ، پھر جائے گا وہ آپ بس میں نہیں ہے، آپ کے رشتے میں ہے، بس میں نہیں ہے، آپ کے خیال میں نہیں ہے. اس کو کہتے لازم بین بالمعنى الاخص، یعنی ملزوم کا معنی ذہن میں آتے ہی لازم خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، اگرچہ آپ نہ سوچنے کی بھی کوشش کریں پھر بھی وہ آئے گا. نمبر 2 بین معنی عام. بین معنی عام کے لیے معنی ملزوم کو سوچ لے 1، معنی لازم کو بھی سوچے 2، ان دونوں کے درمیان رابطے کو بھی سوچے 3، پھر آپ کو یقین ہوگا ہاں یہ اس کا لازمہ ہے. فقط ملزوم کا نام لیتے ہی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس کا لازمہ ہے، بلکہ ملزوم کا معنی بھی سوچ لیں، لازم کا معنی بھی سوچ لیں، اور ان دونوں کے درمیان رابطہ بھی سوچ لیں، تب جا کے آپ کے ذہن میں اس لازم ہونے پر علم حاصل ہوگا. غیر بین کیا ہے؟ غیر بین یہ کہ ملزوم کا معنی بھی سوچ لیں، لازم کا معنی بھی سوچ لیں، ان دونوں کے درمیان رابطوں کو بھی سوچ لیں، پھر اس پر دلیل لائیں. جب تک دلیل نہیں لاؤ گے آپ کو لازم ہونے پر یقین نہیں آئے گا، دلیل لانا پڑے گا. جیسے عالم کیا ہے؟ حادث ہے. عالم کا لازمہ حادث ہونا ہے، لیکن عالم کہتے ہیں آپ کے ذہن میں فوراً حادث آ جاتا ہے. عالم کا معنی بھی سوچ لیں، عالم یہی درخت، پہاڑ، آسمان، زمین، باقی مخلوقات. لازم کیا ہے؟ حادث ہونا، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا. فقط حادث کا معنی سوچ لے، لازم کا معنی سوچ لے، اور یہ حادث عالم کے لیے ثابت ہے، اس سے آپ کو لازم پر یقین نہیں آئے گا، دلیل لانا پڑے گا. اس اللہ علیہ علم کلام میں جا کے پڑھنا ہوگا کہ عالم حادث ہونے پر کیا کیا دلیلیں ہیں، تب جا کے آپ کو یقین ہوگا ہاں یہ حادث ہونا لازمہ ما سوی اللہ ہے. عالم کا لازمہ کیا ہے؟ حادث ہونا ہے، ورنہ فوراً ایسے سنتے ہی ذہن میں نہیں آئے گا. پس دوسری شرط یہ کہ وَيُشْتَرْطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ التَّلَازُمُ بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْمَلْزُومِ وَاضِحًا بَيِّنًا. لازم اور ملزوم کے درمیان رابطہ بالکل روشن ہو اور اتنا واضح ہو کہ ملزوم ذہن میں آتے ہی لازم خواہ نخواہ ذہن میں آ جائے. یعنی کیا مقصد؟ بمعنی ان الذہن، یہ لازم و واضح کی تعریف کرتے ہیں، ان الذہن اذا تصور معنی اللفظ، جب ذہن انسان لفظ کے معنی کو تصور کریں، ينتقل الذہن الى لازم معنی اللفظ، تو ذہن انسان خود بخود اس معنی کے لازم کی طرف چلا جاتا ہے، بدون حاجت الى توسط شیء آخر، کسی اور چیز کو واسطہ قرار دیے بغیر. اس کو کہتے ہیں لازم بین واضح، لازم واضح، بین واضح کہتے ہیں، تلازم واضح کہتے ہیں. جیسے چار کے سنتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جفت ہے، طاق عدد نہیں ہے. اب اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، مزید سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آما کہنے سے آپ کے دل میں بینائی خود بہت آ جاتے ہیں. خواہ آپ کو اس کے لیے نہیں لاتا ہوں، وہی تعویذ والی مثال ہو جائے گی. تعویذ لٹکاتے وقت گدھے کو تصور نہ کرو تو
نہ کرو جب کہتے جب بھی تعویذ اور کرنا شروع کیا وہ گدا ذہن میں آ جاتا ہے، نہ بھی لانا چاہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لازم بین للمعنی الاخذ، یعنی بالکل اتنا واضح ہے، فقط ملزوم ذہن میں لاؤ لازم خود بخود۔ جیسے ہم مسلمانوں میں جب پیغمبر اکرم کا نام لیں خود بخود، خصوصاً جو مجالس زیادہ سنتے ہیں یا جو مجالس زیادہ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ بس اشرف المخلوقات ہے یہ خود بخود میں آ جاتا ہے، آخرین پیغمبر ہے یہ خود بخود میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اور کوئی نبی نہ لاہور جائے گا نہ امرتسر جائے گا، یہ بھی خود بخود میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کافر کو صبح شام تک کہتا رہے اس ان باتوں میں کوئی بھی ذہن میں نہیں آتا ہے۔ بس لازم اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، ایسا نہیں کہ ایک چیز سارے لوگوں کے لازم بین ہو، ممکن ہے ایک چیز بعض لوگوں کے لیے لازم بین ہو دوسروں کے لیے لازم بین نہ ہو۔ یہ کثرت استعمال اور اس دو معنی کے درمیان زیادہ انسیت پیدا ہونے ان سے مربوط ہے۔ تو جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لازم بین بن جاتا ہے۔ دوسرے کے لیے ابھی خاتم کہنے سے سخاوت اور جھوٹ کا ذہن میں آنا کیا ہے؟ لازم بین ہے۔ لیکن جس نے حاتم کا نام سنا ہی نہیں ابھی تک، وہ کسی جہاں میں بیٹھا اس نے کسی کی تاریخ سنی ہے نہ کوئی تاریخ کتاب اس نے پڑھ لی، اس کے ذہن میں صبح شام تک حاتم حاتم کہتا رہے، نہ کنجوسی آئے گی نہ سخاوت آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حاتم اور سخاوت کے درمیان رابطہ اپنے ذہن میں رکھا ہی نہیں، اس کے ذہن میں رابطہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ بس ایسا نہیں کہ دلالت انتظامی سارے لوگوں کے لیے یکساں ہو، ایک معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ممکن ہے ایک آدمی کے لیے دلالت انتظام میں دلالت کرے دوسرے کے لیے نہ کرے۔ جس کے ذہن میں رابطہ ہے اس کے لیے کرے گا اور جس کے ذہن میں رابطہ نہیں ہے اس کے لیے نہیں کرے گا۔ یہاں تک واضح ہے نہیں؟ اب یہ تمرینات اور تمرینات سابق حل کیا ہے نہیں کیا ہے تو یہ ہاں بھارت تمرینات کے بارے میں ابھی انشاءاللہ بھی کام ہو رہے ہیں کہ سوالات نہیں ہیں جوابات، یہ تمرین کی جو حل ہے وہ مختلف کتابوں سے اور تھوڑا غور و فکر سے ان تمام کے جوابات ابھی انشاءاللہ آخر رمضان تک طلبہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ تمرینات کے سوالات پڑھتا ہوں، جوابات انشاءاللہ بعد مطالعہ کریں۔ سوال نمبر 1، بین انواع الدلالت فیما یاتی، آنے والی مثالوں میں دلالت کی قسموں کو بیان کریں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ عقلی 1، طبعی 2 اور وضعی 3۔ پھر جو وضعی ہے مطابقی 1، تضمنی 2، التزامی، ان کی اقسام بیان کریں۔ الف، دلالت اقرب الساعۃ علی الوقت، گھڑی کی جو سوئی ہے وہ دلالت کرتے ایک خاص وقت پہ، یہ عقلی ہے وضعی ہے کیا ہے یہ آپ خود حل کریں۔ ب، دلالت صوت السؤال علی علم الصدر، خامسی کی آواز کا دلالت کرنا سینے میں درد ہونے پر، یہ کیا ہے؟ جیم، دلالت قیام الجالسین علی احترام القادم، پہلے سے موجود کمرے میں افراد کا اٹھنا یہ دلالت کرتے ہیں کہ آنے والے کا احترام کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ قادم اس وقت آنے والا، تازہ وارث۔ دال، دلالت حمرۃ الوجہ علی الخجل، چہرے میں سرخی دلالت کرتے ہیں شرمندہ ہونے پر۔ وصفرتہ علی الوجل، اور چہرے کی زردی یہ دلالت کرتی ہیں ترسناک اور خوف ہونے پر، ڈرنے پر۔ ہاں، دلالت حرکت رأس المسئول الی الاسفل علی الرضا، جو کسی کام کا عہدیدار ہے مسئول، اسے جب آپ کوئی کام کرنے پوچھتے ہیں تو اپنے سر کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دلالت کرتی ہے کہ آپ کے کام پہ وہ چاہے راضی ہے۔
وَإِلَى الْأَعْلَى عَلَى عَدَمِ الرِّضَا، اور سر کو اوپر کی طرف لے جانا حرکت کی راضی نہیں ہے. جیسے احرام میں جاؤ تو یہ درد بالکل واضح نظر آئے گا. بات یہ سر اوپر نیچے کرتے ہیں. یہ مدرس افغانی میں کچھ لوگ سلام کرتے وقت بھی سر نیچے ہلاتے ہیں نا. یا مدرس افغانی فرماتے تھے 2 انچ زمان ہلانے سے تکبر کرتے ہیں، 10 من سر کو ہلاتا ہے. یہ اس میں سے. نمبر 2، سوال نمبر 2، اس جدول نایا لمگیر، ایک جدول کاپی میں بنا لو، لائن بنا لو. لد دلالات سراس، تینوں لفظوں کے لیے، عقلیہ و اختیہا، دلالت عقلیہ اور اس کے 2 قسم کے لیے، یعنی وضعیہ اور طبیعہ. وضع نہ پڑھو، واو عاطفہ ہے، ضع فعل امر ہے. وضع فی کل قسم، اور ہر لائن میں، ہر قسم میں رکھو ما ان مثالوں کو یدخل فیہ، جو اس قسم میں داخل ہوتا ہے آنے والی مثالوں میں سے. الف دلالت الصعود علی السطح علی وجود السلم. ایک لڑکا چھت پہ نظر آتا ہے تو لڑکے کا چھت پہ نظر آنا دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کسی کونے میں ضرور ہے، ورنہ یہ بچہ ایسا نہیں جو اٹھ کے جا سکے. چھت پہ چڑھنے کا دلالت کرنا وجود سیڑھی پر. بے ہاں سلم شاید اور جانے ہوں گے، عربی میں سلم کہتے ہیں. کیا بھی آج بیدار ہے. دے دلالت فقدان حاجتک، حاجت سمجھ آپ کا آپ کی ضریف چیز، آپ کی کوئی چیز کا گم ہونا دلالت کرتے ہیں علی اخذ سارق للحاجہ، کہ اس چیز کو کسی چور نے اٹھا کے لے گیا ہے، خصوصاً ریلوے اسٹیشن پہ، ہوٹل میں اور بس اڈے میں اور بس کے اندر بھی. یہ کیا ہے؟ عقلی ہے، وضعی ہے، طبیعی کیا ہے؟ جی دلالت الامین علی الشعور بالالم، کراہنا، کراہنے کا دلالت کرنا کہ یہ آدمی جو کراہ رہا ہے وہ درد محسوس کر رہا ہے. دال دلالت کثرت الکلام علی الطیش، زیادہ باتیں کا دلالت کرتے ہیں طیش میں آنے پر. وقلتہ علی الرزانہ، اور باتیں کم کرنا کرتے ہیں اس کے عقل مندی پر. نارمل ہے، معتدل مزاج ہے رضانہ. ہاں دلالت الخط علی وجود الکاتب، ایک خط ہے تو یہ خط کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی لکھنے والا ہے. اب وہ لکھنے والا کون ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، اتنا ضرور پتہ چلے گا کوئی لکھنے والا اس کا ہے. واو دلالت سرعت النفس علی الحما یا حما، نفس کا زیادہ حرکت کرنا، جلدی جلدی حرکت کرنا دلالت کرتا ہے کہ اس آدمی کو بخار ہے. ذا دلالت الصوت المؤذن علی دخول وقت الصلاۃ، مؤذن کے اذان کی آواز کا دلالت کرنا کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے. ہاں دلالت التبختر فی المشی، چلنے میں اکڑ کے چلنا دلالت کرتا ہے. او تصعیر الخط، یا چہرے کو بگاڑ کے رکھنا یا کچھ بنا کے رکھنا، منہ بنا کے رکھنا کے طور پر اسلام میں. یہ 2 کام دلالت کرتے ہیں علی الکبریاء، تکبر پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت السفیر القطار، ریل میں جو سیٹی کی آواز آتی ہے، ہارن کی آواز جو ریلوے لائن میں ہوتے نا، تو یہ دلالت کہتے ہیں علی قرب حرکت ہی، یا یہ چلنے میں ابھی نزدیک ہے، بالکل ابھی چلنے والی ہے. یا او قرب وصول ہے، اگر وہ چل رہی ہے تو حیدرآباد اسٹیشن پہنچنے کو قریب ہے یا کہیں پہنچنے میں نزدیکی ہے. اگر بیٹھے ہیں تو چلنے میں نزدیکی ہے، یا چل رہی ہے تو پھر کہیں پہنچنے میں
نزدیک وقت میں کہیں پہنچ جائے گی. یہ دلالت کون سی ہے؟ الیا دلالت غلیان الماء على بلوغ الحرارت فی الماء درجۃ المئۃ. پانی میں ابال آنا، غلیان ابال آنا، پانی میں ابال آنا دلالت کرتا ہے کہ اس پانی میں جو درجے حرارت وہ 100 تک پہنچ چکے ہیں. یہ کون سی دلالت ہے؟ الغور بعد میں. 3 عین اقسام، عین نہ پڑھیں، عین بعد تفصیل کا فعل ہے، امر ہے. عین اقسام الدلالت اللفظیہ من الامثلۃ الآتیہ. آنے والی مثالوں میں دلالت لفظیہ کو فقط مشخص کریں کہ مطابقی ہے، تضمنی ہے، التزامی ہے. الف دلالت اللفظ الکلمہ علی القول المفرد. سنا ہے کلمے کی تعریف میں الکلمۃ هو قول مفرد. کافیہ پڑھو ہے. یہ کون سی دلالت ہے؟ بے دلالت اللفظ الکلمۃ علی القول وحدہ او المفرد وحدہ. یہ کون سی دلالت ہے؟ فقط قول پر یا فقط مفرد پر. جیم دلالت اللفظ السقف علی الجدار. چھت کا لفظ کرتے ہیں دیوار پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ دال دلالت اللفظ الشجرۃ علی ثمرتها. یہ کون سی دلالت ہے؟ ہاں دلالت اللفظ السیارہ علی محرکها، ڈرائیور پر. گاڑی کا لفظ کرتے ہیں ڈرائیور پر. واو دلالت لفظ دار علی غرفها، علی غرفها نہ پڑھے. غرفتن کی جمع کیا ہے؟ غرف. فعل. لفظ دار دلالت کرتے اس کے کمروں پر. یہ کیا ہے؟ ذا دلالت لفظ النخلتی علی الطریق الیہا عند بیعہا. لفظ کھجور، نخلا یعنی کھجور کا درخت، دلالت کرتے ہیں کہ کھجور کی طرف جانے والے راستے پر. کب؟ جب آپ کھجور کے درخت کو بیچ دیں. مثلا کہتا ہے میں آپ کو وہ درخت بیچ دیا. جب وہ شام کے ٹائم پر کھجور کے پھل توڑنے آتے ہیں کہتے جاؤ ادھر. کیا جانا ہے؟ میں کھجور لانے جانا ہے. راستہ نہیں. بھائی آپ نے ہی بیچا ہے یہ درخت میرے ہاتھ، راستہ شامل نہیں ہوتا. وہ آپ پر احتجاج کرے گا. لفظ نخلا دلالت کرتے بھائی راستہ بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ کون سی دلالت ہے؟ 4 اذا اشترى شخص من آخر دارا. ایک آدمی نے کسی اور سے گھر خریدا. وتنازع فی الطریق الی الدار. اور گھر میں جانے والے راستے میں جھگڑا کیا. مالک نے کہا راستہ میں نے فروخت نہیں کیا ہے، مشتری نے کہا راستہ میں نے خرید لیا ہے. کیسے فروخت نہیں کیا؟ مگر میں جن ہوں کہ ہوا میں اڑ کے جاؤں یا کوئی فرشتہ ہوں یا کہ معجزہ رکھتا ہوں. معجزہ رکھ دیا تو میں کدھر سے جانا تھا، وہ کر دیا بھی. وتنازع فی الطریق. فقال المشتری، گاہک نے کہا الطریق داخل فی البیع. بھائی اس گھر کے فروخت کرتے وقت ہی اس بے میں، اس معاملے میں راستہ بھی شامل ہے. کیوں؟ بدلالت لفظ الدار، کیونکہ لفظ دار دلالت کرتا ہے اس کے راستے پر بھی. فہذہ الدلالۃ المدعات، یہ دلالت جس کا یہ مشتری ادعا کر رہا ہے، من ای اقسام الدلالۃ اللفظیہ تکون، دلالت لفظیہ کی کس قسم میں سے ہوں گے؟ 5 استاجر رجل عاملا. ایک آدمی نے ایک مزدور کو اجارے پر لیا، مزدوری پہ لیا. لیعمل اللیل کلہ، تاکہ رات بھر، کیونکہ ماہ رمضان ہے دن کو تو چل بھی نہیں سکتے، رات بھر کیا کرے؟ کام کرے. ولکن العامل ترک العمل عند الفجر. ادھر ہمارے علماء انصاری کے اذان دیتے ہی اس نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا.
جا کے کمرے میں سو دیا. ٹھیک ہے نہیں. مالک کا کہا کیوں سو گئے ہو؟ تو کہتا ہے میں رات بھر کے لیے کام کرنے پہ آپ کے لیے مزدور بنا تھا, ابھی تو رات ختم ہو گئی. تو وہ مالک کہتا ہے لفظ لیل دلالت کرتا ہے طلوع شمس تک, جب تک سورج نہ نکلے کام کرنا ہے, جاؤ دوبارہ کام کرو چھت میں. اب یہ کون سی دلالت ہے؟ لفظ لیل کا دلالت کرنا طلوع شمس تک پر بھی. خوب فخاصمہ المستاجر, کرایہ پر لینے والے شخص مالک نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا کہ کیوں تم نے کام چھوڑا, جاؤ دوبارہ کام کرو. مدعین, اور یہ جا کرتے ہوئے دلالت لفظ اللیل علی الوقت من الفجر الى طلوع الشمس, لفظ لیل دلالت کرتا ہے اذان صبح سے لے کر طلوع شمس تک پر بھی دعا کرتے ہیں, تو نے کام پہلے چھوڑا ہے. فمن ای اقسام الدلالت اللفظیتی, اقسام دلالت لفظی میں سے کس قسم سے ینبغی سزاوار ہے ان تکون هذه الدلالت المدعات, یہ دلالت جس کا مالک ادعا کر رہا ہے یہ کس قسم کے دلالت سے ہونا سزاوار ہے. اور آخری سوال, لماذا یقولون لا يدل لفظ الاسد على بخر الفم دلالتا التزامیتا, مفعول مطلق ہے. لفظ اسد منہ سے بدبو آنے پر کیوں التزاماً دلالت نہیں کرتا, جبکہ شیر کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو لفظ اسد بہادر پہ التزاماً دلالت کرتا ہے, منہ سے بدبو آنے پر التزاماً دلالت نہیں کرتا, جبکہ شیر میں وہ لازمہ بھی ہے تو یہ لازمہ بھی شیر کے اندر ہے. کما یدل لفظ الاسد علی الشجاعۃ دلالۃ التزامیہ, جس طرح سے لفظ اسد بہادر ہونے پر بال التزام دلالت کرتا ہے تو منہ سے بدبو آنے پر کیوں بال التزام دلالت نہیں کرتا. مع ان البخر لازم للاسد کالشجاعۃ, جبکہ منہ سے بدبو آنا بھی لازم شیر ہے جس طرح سے بہادر ہونا بھی لازم شیر ہے. اس میں کیا ہے, آخری جواب دے دو. سیدین, یہ سیدین جواب دے دو. شیر میں یہ دونوں صفت ہیں, بہادر ہونے کی صفت بھی شیر میں ہے, منہ سے بدبو آنے کی صفت بھی شیر میں ہے. لیکن جب شیر کہیں تو منہ سے بدبو آنا ذہن میں نہیں آتا, بہادر ہونا آتا ہے. کیوں؟ ہاں, یہ تلازمی ذہنی نہیں ہے. لوگ اس کو شجاعت میں استعمال کر کر کے ہمارے ذہن میں شجاعت اور اسد کے درمیان تلازم پیدا ہو چکا ہے. اب منہ سے بدبو آنے میں لوگوں نے استعمال ہی نہیں کیا تو تلازم کیسے پیدا ہوگا؟ خوب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کم تو نہیں ہوا علمگیر.